بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کھول دیں گے۔ اللہ والوں، ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہے، اور آج آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ دولت کی تیز ترین تسبیح میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی آج ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے نصیب کو، اس کی قسمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور بولتا کہ ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن نصیبوں کو پھیرنے والا دن ہے، تقدیر بدلنے والا دن ہے۔ اگر آج اس عمل کو نہیں پڑھا تو یقین کرو پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف اور صرف آپ نے 2 منٹ نکال کر آج ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن مجرب اور مستند ہے۔ آج کا یہ عمل اتنا پائیدار ہے کہ جس نے بھی پڑھا اس کی ہر حاجت اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی، اس کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو گئی۔ اللہ والوں، میری وہ بہنیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں لا علاج بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے شوہر کی بے روزگاری سے پریشان ہیں، آج اس عمل کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین حلال ذرائع اور وافر مقدار کا رزق عطا فرمائے گا، خیر کثیر عطا فرمائے گا، رزق کریم عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوا آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں، چاہے تو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے وقت پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے اور وقت کی لازمی پابندی کرنی ہے۔ اللہ والوں، وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ لوگ جب دل کرے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ لوگوں نے ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کو پڑھ لیا تو آپ لوگوں کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ جس چیز کی حاجت کریں گے آپ کو وہی ملے گی۔ میرے بہن بھائی جو بالخصوص بیرون ملک جانا چاہتے ہیں،
جو اچھی نوکری کر کے اپنے گھر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام میرے بہن بھائی جلدی جلدی اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، میرا اللہ پاک بیرون ملک ان کو بلا لے گا۔ اور اللہ والوں ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز جمعہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتا ہے، 80 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 80 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اور 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 200 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے اور اس کے 200 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں آج کا موقع بہت خاص ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت خاص دن ہے، بہت مبارک گھڑیاں رکھتا ہے، تو لہٰذا آج اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور درود پاک کو با کثرت پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ لیکن پہلے آج ماہ ذیقت کی 25 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس دیواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں, اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے. یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے, جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے. یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد, جادو, جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اللہ والوں یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے. اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے
تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے اس کے لیے 1% کیا بنے گا، وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا، اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والو یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں
اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف ایک بار ہی پڑھیں گے، صرف ایک بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والو، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورۃ الملک ہے۔ جب بندہ اس سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔